الفاتحة إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم آپ سب مل کر آقائی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسفنہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیع محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کہ دھواں نہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 7 اور 8 سال کی عمر دونوں بھائیوں نے پائی تو اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. اس وقت امام حسن اور حسین کی دونوں کی عمر 8 اور 7 سال کی عمر پاک تھی. جو کچھ لاڈ اور پیار امام حسین امام حسن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لاڈ و پیار فرمایا تھا، وہ لاڈ اور پیار اللہ کے محبوب علیہ السلام نے
چھوٹی عمر کے اندر آپ سے فرمایا تھا، اور اسی عمر پاک کے اندر سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر تشریف لاتے، اور جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے، اتنی چھوٹی عمر تھی کہ آپ لڑکھڑاتے تھے جب چلنے کے لیے، اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار امام حسن کو یا امام حسین کو جب مسجد کے اندر آتے ہوئے دیکھتے اور آپ منبر رسول پہ خطبہ دیتے ہوتے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ کو قطع کر کے چھوڑ کر کے آپ امام حسین یا حسن کی طرف آپ مسجدوں کے اندر سے صفوں کو چیرتے ہوئے آپ ان کو لینے کے لیے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے نواسے بیٹوں کو اپنی زانوں پہ بٹھاتے، پیار فرماتے، پھر آپ خطبہ شروع فرماتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا کا انتقال تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیار پایا وہ اپنے نانا سے پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو جو پیار دیا تھا وہ اتنا انوکھا اور اتنا محبت بھرا پیار تھا کہ ان کے اندر گویا نانا کا پیار بھی تھا اور دادا کا پیار بھی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چھوٹی سی عمر پاک کے اندر، جبکہ آپ کی 7-8 سال عمر بتاتی ہے، اس کے اندر بھی آپ نے 40 احادیث پاک آپ نے یاد فرمائی تھی۔ ایسے تاریخ میں اور بھی احادیث پاک آتی ہے کہ آپ سے مروی ہے، لیکن ان احادیث پاک کے اندر مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ سے یہ سند کے ساتھ جو ہے یہ حدیث وارد ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ عمل کرنے والے نظر آتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ مجھے یہ یاد ہے کہ میں جب مسجد کے اندر آتا اور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جس انداز میں دیکھا ہے، مجھے وہ نماز بھی یاد ہے، اور میرے نانا جان نے مجھے جو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا وہ بھی مجھے یاد ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے نانا نے سب سے پہلے جو قرآن کی آیت سکھائی تھی وہ سورہ اخلاص کی آیت تھی اور سورت تھی، وہ بھی مجھے یاد ہے، اور میں نے یہ سورت سورہ اخلاص قل واللہ وہ احد کی جو سورت ہے یہ میں اپنے نانا جان سے سیکھی ہے۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا اور بہترین تحفہ وہ تحفہ ہے جب آدمی کو ضرورت ہو اس وقت آدمی اسے دے، وہ جو تحفہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین تحفہ ہوتا ہے، سب سے اچھا تحفہ ہوتا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان سے سنا تھا، اور یہ حدیث پاک جو حدیث پاک آپ بیان فرماتے ہیں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس بیان سے واضح یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں انسان کی عظمت اور اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقبولیت ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب بندہ کسی کے کام آئے۔ حقیقی عظمت یہی ہے
کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو کسی کے لیے وہ کام میں لگا دے، وہی آدمی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن نام اسی کا باقی رہتا ہے، آدمی کی شہرت اسی کی باقی رہتی ہے جس نے اپنی زندگی کو کسی کے لیے کام لگا دی ہو، اپنی زندگی کو کسی کے لیے وقف کر دی ہو، اپنی زندگی کے اندر وہ کسی کی مدد کر دیا ہو، تو پھر وہ بندہ جو ہے حقیقت میں وہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، حسین و جمیل بھی پیدا ہوئے، مالدار بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کے اندر سے وہی لوگ کامیاب رہے، وہی لوگ جو ہے کامران رہے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ رسول کے لیے اور انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رسول کے لیے جو لگا دی، وہی جو ہے کامیابی والی زندگی ہے، اور وہی جو ہے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دنیا کے اندر ہر آنے والا انسان آ کر کے چلا جاتا ہے، اس کے نام و نشان ختم ہو جاتے ہیں، باقی وہی رہتا ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ انسان کامیاب رہتا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے۔ اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو اگر بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کو کسی کے لیے کام میں لگا دیں۔ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اگر ایسی زندگی ہماری بن جاتی ہے تو گویا ہمارے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے اس مقصد کے اندر ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی کسی کے کام نہیں آتی تو پھر یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ ہم بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت آئے، حسین و جمیل آئے، مالدار آئے، لیکن آج کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہے۔ اور جو لوگ نے اپنی زندگی کو اللہ رسول کے لیے خرچ کر دی، اس کے کاموں میں لگا دی، تو پھر دنیا صدیاں بیت گئی لیکن آج بھی دنیا انہیں یاد کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف آپ کو ملے گی وہ اللہ رسول کے بندوں کے کام آئے، اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے انہوں نے وقف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی زندہ رکھا، اور کل بروز قیامت اللہ رب العزت جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ اسے مقام عطا فرمائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام کہ جو ہے اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنائے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کسی کی مدد کر سکے۔ اب ہم دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا اپنی زندگی کے اندر کسی کی مدد فرمائی؟ کیا آپ نے کسی کی دستگیری فرمائی؟ تو ان کی زندگی پہ جہاں جہاں پہ بھی جس پہلو پہ آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو ان کی زندگی کے اندر خدمت ہی خدمت نظر آئے گی۔ صرف ہم نے یہ سنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن ہمیں ان کی اس زندگی پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ جن کی زندگی خلق خدا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کس طریقے سے نرمی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ اور یہ ساری تعلیم اور ساری تربیت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی ہے۔ اور امام حسین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو عمر پائی یہ 7-8 سال کی زندگی تھی۔ اس کے بعد سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا،
اس دور کو بھی آپ نے دیکھا اور انہوں نے بھی اہل بیت اطہار سے بڑی محبت فرمائی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے محبت فرماتے تھے کہ اپنے کندھوں پہ لے لیتے تھے, اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے, جہاں کہیں پہ بھی آپ کو دیکھتے تھے اپنے سینے سے لگاتے تھے. اسی طریقے سے سیدنا امام حسین ہو یا حسن ہو, سیدنا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی قدر جو ہے آپ سے محبت فرمائی, آپ سے پیار فرمایا. اور جب موقع ملا سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پہ شہزادہ رسول کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اس سے بڑی محبت فرمائی. اسی طریقے سے آپ کی 9 سال کی جب زندگی ہوئی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وہ زمانہ ختم ہوا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا. اس دور کے اندر بھی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کی گئی, بڑا پیار کیا گیا. اور اس وقت آپ جو ہے جوانی کے اندر آپ پہنچ گئے تھے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت فرمائی کہ اوروں کو آپ اگر 2000 دیا کرتے تھے تو امام حسن اور امام حسین کو آپ جو ہے 5000 درہم جو ہے آپ ان کو تحفہ پیش کیا کرتے تھے. سیدنا امام حسین اور حسن سے اس قدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ یمن سے مال آیا اور ان مالوں کے اندر جب صحابہ کے اندر وہ مال تقسیم ہوئے تو 2 چادر اکثر صحابی کو ملی. لیکن جب آپ منبر رسول پہ جب جلوہ افروز ہوئے اور لوگ آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے, شکریہ کرنے کے لیے جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی نظر شہزادہ رسول امام حسن اور امام حسین کے اوپر پڑی کہ ان کو یہ چادر یمنی چادر نہیں ملی تھی. آپ کے سامنے ہر کوئی آ کر کے شکر ادا کر رہا ہے, آپ کا شکریہ کر رہا ہے, لیکن ساری توجہ, سارا دھیان امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کا شہزادہ رسول امام حسن اور حسین کی طرف پڑا ہوا ہے. لوگ جو ہے تعجب میں پڑے اور کہا امیر المؤمنین ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور آپ کسی ایسی خیالوں کے اندر گھومے کہ آپ کوئی فکر کے اندر معلوم ہوتے ہیں. تو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اے لوگو, مجھے خوشی تو اس وقت ہوتی کہ تمہیں جو چادر ملی ہے اگر آج وہ سیدنا امام حسن اور امام حسین کے جسم کے اندر دیکھتا تو مجھے تم سے زیادہ جو آج جو آپ نے پہنی ہے اس سے زیادہ مجھے خوشی ملتی کہ شہزادہ رسول کے اوپر آج یمنی چادر ہوتی. فوراً آپ منبر سے نیچے ہوئے اور نیچے اترے اور آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا, آپ نے خط لکھا یمن کے بادشاہ کو اور کہا جتنا جلد ہو سکے 2 بڑی قیمتی چادر امام حسن اور حسین کے لیے بھیجی جائے. جب امام حسن اور حسین کے لیے 2 چادر جب بھیجی گئی تو ان چادر کو جب شہزادہ رسول امام حسن اور امام حسین کے جسم اطہر کے اوپر دیکھی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگو اب میرے دل کو جو ہے خوشی ملی, میں خوش ہوں کہ میرے ہاتھوں سے میں نے دونوں شہزادوں کو یمنی چادر میں نے اوڑا دی. گویا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ رسول سے بڑی محبت فرماتے. یہی دور جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا تو آپ نے بھی ان دونوں شہزادوں کی بڑی خدمت کی. اور جب آپ اس وقت بڑے ہو گئے تھے, جوان ہو گئے تھے, جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مکان کے پہرے دینے کے لیے انہی دونوں شہزادوں کو امام حسن اور امام حسین کو دروازے کے اوپر کھڑا کر دیا گیا تھا. اور جب حضرت علی یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اس وقت جو ہے آپ جنگوں کے اندر شامل ہوئے. گویا آپ کی زندگی کا ایک جب جائزہ لیتے ہیں
اس کا ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزری، تو آپ کی زندگی بڑی سادگی والی زندگی گزری. آپ بچپن کے اندر ہی بڑے سخی رہے، جبکہ یہ بارہا آپ نے واقعہ سنا ہے کہ روزے کی حالت میں رہتے تھے، پھر بھی یہ شہزادے اپنے حصے کی روٹی کسی سائل کو دے دیا کرتے تھے. یہ تو بچپن کیا زمانہ تھا، لیکن جب آپ بڑے ہوئے اور بڑے ہونے کے بعد آپ کی اب سخاوت دیکھیے کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا، اے لوگوں، انسان وہی کامیاب ہے اور عظمت والی زندگی اسی کی ہے جو کسی کو تحفہ پیش کرے، جو ضرورت کے وقت کسی کو تحفہ دے. یہی ایک آدمی کامیاب آدمی ہے. کامیاب آدمی کی نشانی جو آپ نے بتائی ہے، کامیاب شخص وہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی کسی کی مدد کر دے، کسی کو تحفہ دے دے، کسی کا دل خوش کر دے. یہ گویا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ بڑا آدمی، خوش قسمت آدمی گنا جاتا تھا جو کسی کی کوئی مدد کرے آدمی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی مدد کی؟ ایسے تو آپ نے بہت ساری مدد کی، لیکن ایک وہ مدد تھی جو آپ اللہ کی بندگی فرما رہے ہیں، اور یہ وہ ذات ہے جب وہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جب اترتے تھے، جب اللہ کی بندگی کے لیے اپنا دل لگا دیتے تھے، تو گویا انہیں دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہوتی تھی. ان کی ساری توجہ اللہ کی طرف رہا کرتی تھی. ان کے سجدے ہماری طریقے سے نہیں تھے. ان کے سجدے جو ہوتے تھے اس کے اندر خدا کی یادیں ہوتی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت کے اندر ہے، نماز ادا فرما رہے ہیں، اور عین نماز کے اندر کسی سائل نے آواز لگائی باہر سے کہ میں مجبور ہوں، میں محتاج ہوں، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے دے. اس وقت سائل بھی ایسے نہیں ہوتے تھے جو آج کے دور کے اندر ایک بھکاری آدمی نے اپنی زندگی کو ایسی بنا لیا ہے کہ اسے بھیک مانگ کر کے خود کو بھی بھکاری بنا کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی ایک بھکاری بنانا ہے. وہ ایک دور تھا کہ آدمی اس وقت ہاتھ پھیلاتا تھا جب اسے ضرورت پڑتی تھی، جب وہ مجبور ہوتا تھا تب کسی کی دہلیز پہ جا کر کے وہ اپنے ہاتھ کو پھیلایا کرتا تھا. اور اس وقت کوئی بندہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ کوئی بندہ کسی کا محتاج بنے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی تھی کہ جو خود کھا لو گے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کسی کو اللہ کی رضا کے لیے دے دو گے وہ باقی رہ جائے گا. اس کا اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اس کا اجر لینا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایک کے بدلے میں تمہیں 70 گنا دے گا، اور کہیں پہ اس کا 1000 گنا ہے، کہیں 80 گنا ہے، اور کہیں پہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس کی جزا میں خود ہوں، اس کا اجر میں خود اسے عطا کروں گا. یہ میری مرضی ہے، جس بندے سے میں جتنا خوش ہوا ہوں گا اتنی اس کا اجر عطا کروں گا. تو یہ بخوبی صحابہ کرام جانتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کی بھی یہ آرزو رہا کرتی تھی. اور اولاد رسول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ان کی تو بات ہی نرالی ہے. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں اللہ کی بندگی کی حالت کے اندر ہے. اسی بندگی کے اندر جب آواز کان کے اندر سائل کی آتی ہے تو اس بندگی کے اندر کسی اور کا خیال نہ آئے، اور جب انہیں کسی کی مدد کی جب ضرورت پڑی کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خادم انبر خادم ہے وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے امام کو جب نماز پڑھتے دیکھا ہے تو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ اتنی جلدی میں نے کبھی رکوع کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. لیکن میں نے جب اپنے مکان کے اندر یہ آواز سنی کہ کوئی امام حسین کی بارگاہ میں
مدد کے لیے پکار رہا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز کو مختصر کر دی. اور کیسی مختصر کر دی؟ اور یہ تعلیم بھی آپ نے کہاں سے لی تھی؟ یہ علی مرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی تھی کہ ایک بندہ مدد کے لیے پکار رہا ہے اور امام حسین اپنی نماز کو مختصر کر رہے ہیں، اپنے قیام کو شارٹ کر رہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. مدد کرنا یہ بھی جو ہے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن افضل عبادت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے، رب سے ہم کلام ہو، رب کی بارگاہ میں وہ بات کرتا رہے. یہ افضل عبادت ہے. لیکن انہوں نے اپنے بابا حضور کو یہ سخاوت کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے آ کر کے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجبور تھا، میں مسجد کے اندر گیا اور مسجد کے باہر میں نے صدا لگائی کوئی ہے میری مدد کرے، تو میری مدد کسی نے نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیا اس وقت علی تھے یا نہیں تھے؟ تو سائل جواب دیتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت علی مسجد کے اندر ہے، اگر کوئی دینے والا تھا تو علی ہی تھے. عین نماز کے اندر انہوں نے چاندی کی انگوٹھی پہنی تھی اور جب میں نے صدا لگائی تو مولا کائنات نے نماز کی حالت کے اندر جو ہے اپنی انگوٹھی کو اٹھایا اور اتار کر کے جو ہے آپ نے جو ہے اسے پھینک دیا اور میں جا کر کے اسے اتار لیا. گویا یہ حضرت علی کی نماز کے اندر سخاوت تھی کہ کوئی بندہ مانگتا ہے تو عین نماز کے اندر بھی مولا کائنات سخاوت کر دیتے ہیں. اسی کا لخت جگر نور عین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم بتا رہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا امام لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن آج انہوں نے اپنی نماز کو شارٹ کر دیا ہے، مختصر اپنی نماز کو کر دیا. اور نماز کو جب مختصر کر دیا سلام پھیرا، آپ اٹھے اور اپنے خادم جو ہے غلام عنبر کو بلایا، کہا میں نے تمہیں کچھ رقم اپنی اہل بیت کے لیے دیا تھا، اپنے گھر والوں کے خرچ کے لیے میں نے تمہیں کچھ رقم دیا تھا، کیا اس رقم میں سے کچھ رقم بچی ہے؟ تو غلام عنبر کہتا ہے میرے آقا، میرے امام، وہ رقم ابھی تک میں نے بچوں کے اندر تقسیم نہیں کیا ہے. وہ 200 درہم جو آپ نے بچوں کے لیے دیا تھا وہ میری جیب کے اندر ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی بچوں کے خرچ کے لیے، جو اپنی بچوں کی پرورش کے لیے اپنے غلام کے حوالے کیا تھا، وہ رقم جو ہے واپس لیتے ہیں. آپ اپنے غلام سے فرماتے ہیں دیکھو گھر کے اندر اور بھی کچھ رقم بچتی ہے، کوئی اور بھی کوئی چیز ہے جو ہمارے گھر کے اندر. عنبر غلام کہتا ہے میرے آقا اب تو کوئی رقم نہیں جو آپ نے دی تھی، وہ رقم جو ہے 200 درہم میرے جیب میں تھے، میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رقم اپنے ہاتھ کے اندر لی، دروازے کو کھولا اور کھول کر کے اس سائل کو بلایا، بلا کر کے اس کے ہاتھ کے اندر وہ رقم دی. یہ رقم تو ہر کوئی آدمی جو ہے کہہ سکتا ہے میں بھی دے دیتا ہوں، اللہ نے مجھے دولت دی، میں نے سخاوت کی، لیکن جو ابن رسول کی جو سخاوت کا جو انداز ہے وہ کچھ نرالا ہی انداز ہے. اس لیے کہ ان کی جو اندر جو یہ سخاوت کی جو عادت تھی وہ عاجزی والی عادت تھی، تکبر کرنے والی نہیں تھی، دیکھ کر کے احسان جتلانے والی عادت نہیں تھی، دیکھ کر کے اس سے کوئی کام لینے والی عادت نہیں تھی. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رقم اس کے ہاتھ میں دی اور ہاتھ میں رقم دینے کے بعد سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے میرے بھائی میں نماز کے اندر تھا، تاخیر ہو گئی آنے کے اندر اور مجھے معاف کر دینا. یہ میرے پاس 200 درہم تھے جو گھر کے اندر میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اگر اور بھی رقم ہوتی تو میں تیرے حوالے کر دیتا. یہ عاجزی تھی، ایک سخاوت کر کے تاخیر کی جو ہے
وہ معافی مانگ رہے ہیں، کم دینے کی وجہ سے وہ معافی مانگ رہے، گویا ان کے دل کے اندر مخلوق کا پیار تھا، اب اللہ کے بندوں سے محبت تھی۔ وہ جانتے ہیں اگر ہم نے کسی بندے کے دل کو توڑ دیا، اگر کسی کے دل کو اگر ہم نے جو ہے چوٹ پہنچا دی، ہماری عبادت کرنا ایک طرف اور جو ہے کسی بندے کا دل توڑنا ایک طرف، اگر کسی کا دل توڑ دیا تو اللہ عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ ایک سخی آدمی ہے اور ایک عابد آدمی ہے، ایک عابد جو ہے اتنا نمازی ہے، اتنا پرہیزگار ہے کہ سارے سجود، سارے رکوع، سارے قیام اس کے پاس موجود ہے، لیکن بخیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ سخی جو ہے بے عمل ہے، لیکن اس عابد سے وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ جو عابد عبادت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے بخیل سے اپنی جو ہے دوستی نہیں لگاتا، اور کبھی اللہ تعالیٰ سخی سے دوستی توڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سخی کو اپنے جو ہے نزدیک کر لیتا ہے، اور بخیل ہوتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، نہ اس کے قرآن پڑھنے کو اللہ دیکھتا ہے، نہ اس کی عبادت کو دیکھتا ہے۔ گویا یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، اگر تمہارے پاس عبادت ہے، تمہارے پاس تقوی ہے، تمہارے پاس بندگی ہے، تمہاری بندگی اس وقت کام آئے گی جب تم اللہ کے بندوں سے پیار کرو گے، جب تم اللہ کے بندوں سے محبت کرو گے۔ اگر یہ محبت اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر یہ قرآن پڑھنا، یہ عبادت کرنا، یہ ہمیں اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جتنا اللہ کے بندے ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت ساری روایتیں ملتی ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، وہ جو ہے آ رہی تھی، زانیہ عورت تھی جس نے بہت سارے گناہ کیا تھا، لیکن ایک کتے کو دیکھا، وہ ایک تالاب، ایک کنویں کے بعد اپنی سوکھی زبان کو نکال کر کے جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اس عورت نے دیکھا کہ یہ پیاسا ہے، اس نے اپنی جھوٹی کو نکالا، دوپٹے کو پھاڑا، پھاڑ کر کے اس کے اندر سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے جو ہے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اپنی مقبول بندیاں بنا لیا۔ گویا گناہ ایک طرف جو رہ جاتے ہیں جب بندہ کسی پہ پیار کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان محبت کی وجہ سے اگر آدمی اگر چاہے کہ میں ولی عبادت کے ذریعے بن جاؤں، میں ولی نماز پڑھتے پڑھتے بن جاؤں، میں ولی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بن جاؤں، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، کوئی بھی ایسا ولی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو عبادتوں کے زور پہ، جو قرآنوں کے زور پہ وہ ولی بن گیا ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے، عبادت ضروری ہے، جب تک عبادت نہیں کرے گا تب تک وہ ولی نہیں بن پائے گا، قرآن سے جو ہے اپنا رشتہ نہیں جوڑے گا تب تک ولی نہیں بن پائے گا۔ لیکن جب اللہ اپنا ولی بنا دیتا ہے، اللہ جب کسی سے دوستی کر لیتا ہے تو ساتھ میں نماز بھی عطا فرما دیتا ہے، ساتھ بھی قرآن بھی عطا فرما دیتا ہے، پھر اس کی زندگی کے اندر عبادتوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں گے تو کوئی ولی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ظالم ہو، جو بندوں پہ ظلم کر رہا ہو اور وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بھی نظر آتا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ولایتوں کو چھین لیا ہے جو بدگمانی صرف کیا ہے بندوں کے اللہ کی مخلوق کے بارے میں، اللہ نے ولیوں کی ولایت چھین لیا۔ پوچھا گیا مولا تو نے میری عبادت جو ہے ولایت کیوں چھین لیا؟ تو رب نے جو ہے جواب دے دیا تو نے میرے بندوں کے بارے میں بدگمانی کیا۔ دل توڑنا تو دور کی بات، صرف بدگمانی کر لیتا ہے تو بندے کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ گویا اگر ولی بھی بننا ہے، اللہ سے دوستی بھی لگانی ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کرنا پڑے گا، اس کے بندوں سے محبت کرنی پڑے گی۔ جب تک اس کے بندوں سے محبت نہیں کرو گے تب تک کامیابی نہیں ملے گی۔ یہی سخاوت جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو صرف یہ نہ دیکھے کہ انہوں نے سر کٹا دیا، سر کٹانے کو صرف نہ دیکھے، یہ بھی دیکھو کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں سر کٹا کر کے سر جھکایا بھی ہے۔ انہوں نے سر کٹانے سے پہلے رب کی بارگاہ میں سر جھکایا۔ گویا یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے فرما دیا بیٹا حسن تو جنتی نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ جنتی ہونا
یقینی ہے اور جنتی سردار جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ایک طرف اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور امام حسین کی جب تلوار کربلا کے میدان کے اندر چلتی رہی، اس وقت تاریخ کا کوئی مصنف یہ نہیں بتا سکتا کہ امام حسین کی تلوار کو کسی نے روک دیا ہو، امام حسین کی تلوار ایسے ہی رک گئی ہو۔ ارے ان کی تلوار، ان کی جو ہے تلوار کو تو نہ حضرت عباس علم بردار کے ٹوٹے ہوئے بازو روک سکی، نہ ان کی تلوار کو نہ علی اکبر کی جوانی روک سکی، نہ ان کی تلوار کو نہ علی اکبر کی جوانی روک سکی، نہ ان کی تلوار کو علی اصغر کا حرگ روک سکتا۔ ان کے پیروں کے اندر وہ جو ہے وہ لرزہ نہیں ہوا کہ میرا خاندان لٹ رہا ہے، بلکہ امام حسین جہاں جہاں قربانی دے رہے وہ قربانی دے کر کے کرے، مولا یہ ایک ہے، اگر 1000 ہوتے تو تیرے نام پہ میں قربان کر دیتا۔ اور جب امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا تو مولا سے پوچھا، اے اللہ حسین تجھ سے راضی ہے، بتا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں فرما رہے مولا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، پہلے فرما رہے اے مولا حسین تجھ سے راضی ہے۔ گویا یہ سب کچھ کٹانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں ہے کہ مولا میں نے اتنی عبادت کی، یا اللہ میں نے جو ہے اپنے دادے کا زمانہ نہیں پایا، اے اللہ میں جب 7-8 سال کا تھا میرے نانا کا سایہ مجھ سے اڑ گیا، کچھ ماہ چلے تھے کہ میری ماں کا سایہ چل گیا، میں جو ہے یتیمی زندگی گزارا، اور آج مجھ پہ یہ مصیبت آ گئی، اللہ اب میں کامیابی بھی ہوں۔ یہ ان کی زبان پہ نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ اسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے جو سب کچھ دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا یہ سب کچھ تیرا تھا، اور یہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ جو تیرا ہی تھا وہ تجھے ہی دیا مولا، یہ تو مجھے کامیابی دے دی، یہ تیرا بڑا احسان ہے، یہ تیرا بڑا شکر ہے۔ وہی کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر جب آپ اپنا سر جھکایا تو رب سے کہا اے میرے اللہ حسین تجھ سے راضی ہے، بتا تو بھی حسین سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اب حسین کی تلوار کو کوئی نہیں روک سکا، تو کون سی طاقت ہے جس نے گھوڑے سے نیچے گرایا؟ کون سی ایسی ہمت تھی جس نے گھوڑے سے نیچے گرا؟ جو ہے آپ نیچے آئے تو وہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں تھی، وہ دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی، اگر کوئی چیز تھی تو جب وقت نماز آیا تو اس وقت جو ہے آپ کے دل کے اندر یہ احساس ہوا حسین تیرے نانا نے نماز سے بڑی محبت کی ہے، حسین تیری اماں رات رات عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں گریہزاری کر کے کہتی ہے اے اللہ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے، اگر ایک رات بڑی بھی بنا دے فاطمہ دل کھول کر کے عبادت کر سکے۔ اے حسین تو اس کا لخت جگر ہے جس کی شہادت مسجد کے اندر ہوئی ہے۔ یہ آپ کی یہ ایک جو ہے جب نماز کا خیال آیا تو میرے امام نے اپنی تلوار کو روک دیا اور آپ جو ہے نیچے آئے، گویا یہ سبق دینا چاہتے ہیں اللہ کو منانا ہے تو ایک طرف عبادت کی بھی کرنی پڑے گی اور ایک طرف اللہ کے بندوں سے پیار بھی کرنا پڑے گا۔ ایسے پیار کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، اور یہودی کبھی آپ سے نہیں بتایا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدی جود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے کہہ دیا کہ مجھے 4000 کی ضرورت ہے درہم کی۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور دیکھا کہ گھر کے اندر پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ میرے پڑوسی تکلیف کے اندر ہے، دل چاہتا ہے اس کی خدمت کر لوں، اب تھوڑا سا ہی وقت گزرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیا، کوئی آ کر کے امام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے گھر میں نہیں ہے، آدمی کے پاس ہو دے یہ بڑا اچھا ہے، لیکن کمال تو تب ہے کہ نہ ہو اور دے دینا، یہ کمال کی بات ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر کے یہ تحفہ پیش کیا اور ساتھ میں کہا کہ تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں. بات اس پہ ختم نہیں ہوتی ہے. امام حسین گھر پہ آئے اور آ کر کے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھی, سجدے میں سر رکھا اور رکھ کے رونے لگے. ایسے رو رہے تھے جیسا آدمی کوئی بڑا گناہ کر دیا. اس قدر رو رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرا پڑوسی تکلیف میں تھا, اگر کل بروز قیامت اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اس کا خیال کیوں نہ رکھا, میرے پاس کیا جواب ہوگا. اس درد کی وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. ادھر آپ کا رونا تھا, ادھر رب نے اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈالی. وہ بندہ آ کر کے اسلام کے دائرے کے اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ان کا دینا یہ کم طریقے سے نہیں تھا, بلکہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں لٹاتے تھے رب تبارک و تعالی اتنا ہی زیادہ انہیں عطا فرماتا تھا. یہ پکی بات ہے کہ جب بندہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دینے والا بندہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کوہ طور پہ رب سے کلام کرنے کے لیے گئے تو راستے کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی ہے, بڑا مالدار آدمی ہے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اے اللہ کے پیغمبر, دولت رب نے اتنی دی ہے کہ اب مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی ہے. آپ جب رب سے کلام کرے تو میرا یہ پیغام بھی دے دیں کہ رب اب مجھے دولت نہ دے, اب مجھ سے سنبھلی نہیں جاتی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, تیرا پیغام جب رب سے ہم کلامی ہوگی تیرا پیغام دے دوں گا. اور دور چلے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک سمندر کے پاس کنارے پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, جسم کے اندر کوئی کپڑا نہیں, پیٹ کے اندر روٹی نہیں, اور وہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ کو آواز دی, حضرت موسیٰ گئے, کہا اے اللہ کے نبی, جب آپ اللہ سے ہم کلام ہو, رب سے کہیں مجھ پہ رحم فرمائے, مجھے اتنی تو دولت دے کہ جسم چھپانے کے لیے کپڑا ہو, پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے روٹی ہو. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. رب سے جب ہم کلامی ہوئی, حضرت موسیٰ نے دونوں کی باتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو رب نے کہا اے میرے کلیم, جس نے کہا تھا دولت مت دے, اس سے میرا پیغام دے دے کہ کہنا میرا شکر کرنا بند کر دے, میں دولت دینا بند کر دوں گا. اور جو کہہ رہا ہے اللہ مجھے اور دولت دے, ان سے کہیں کہ وہ میرا شکر ادا کرنا چالو کر دے, میں روزی دینا شروع کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اللہ سے ہم کلامی کے بعد جب واپسی ہوئی, وہ بندہ مالدار حضرت موسیٰ سے ملے, کہا میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا رب نے کہا ہے کہ تیری سخاوت بہت ہے اور تو رب کا شکر بھی کر رہا ہے. کہا جی. کہا رب کہہ رہا ہے کہ اگر تو شکر کرنا بند کر دے گا, رب روزی دینا بھی بند کر دے گا. تو اس بندے نے پیارا جواب دیا, اے اللہ کے پیغمبر, اگر اللہ جتنی دولت دیا اس سے کئی گنا زیادہ بھی دے دے, اس مصیبت کو تو جھیل سکتا ہوں, لیکن رب کا شکر ادا کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس گئے جس کے تن کے اندر کپڑا نہیں تھا. اس سے کہا, اس نے پوچھا
آپ نے کہا تیرے لیے بھی پیغام ہے. کہا کیا پیغام ہے؟ کہا رب کہہ رہا ہے کہ تو شکر کرنا شروع کر دے، رب روزی دینا شروع کر دے گا. وہ آدمی بگڑ گیا ہے موسیٰ، یہ کیسی بات ہے؟ نہ جسم کے اندر کپڑا، نہ پیٹ میں روٹی، اور میں اللہ کا شکر کروں؟ کس بات کا شکر کروں؟ رب نے حضرت موسیٰ سے فرمایا میرے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ اگر یہ شکر نہیں کرے گا، یہ جو ریت تمہارے جسم کو چھپانے کے لیے ملی ہے وہ بھی جو ہے جھٹکے کے اندر ختم ہو جائے گی. تو جب بندہ اللہ کا شکر نہیں کرتا تو اللہ نعمتی نہیں دیتا ہے، اور جو رب کا شکر کرتا ہے. اب آدمی جو ہے شکر کب کرے گا؟ جب ملے گا تبھی تو شکر کرے گا. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ اس بات پہ میں جاؤں، وقت بھی کم ہے. الغرض کہ جو ہے بندہ اگر شکر کرے تو اللہ نعمتی عطا فرماتا ہے، اور ناشکری کرتا ہے تو جو نعمتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بڑی سخاوت تھی، اور انہوں نے ایسی سخاوت فرمائی تھی کہ گویا ایسی سخاوت اور نظر آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گی. ایک مرتبہ بنی امیہ اور بنی ہاشم، ان دونوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ ان کے حامی تھے، کچھ لوگ ان کے چاہنے والے تھے. وہ لوگ کہہ رہے تھے بنی امیہ جو ہے یہ بڑے سخی ہے، بڑے دلدار ہے، جب دینے پہ اترتے ہیں تو کسی کو منع نہیں کرتے. اور جو اہل بیت کا چاہنے والے تھے اس میں نے کہا کہ بنی ہاشم والے ہیں وہ بڑے سخی ہے. کہا ٹھیک ہے ہم آزما لیتے ہیں، دیکھیں کتنا کون سخی ہے. دو بندے تیار ہوئے، کہا چلو ہم چلتے ہیں، کون زیادہ سخی ہے. جب یہ دونوں چلے، ایک چلا جو بنی امیہ کا چاہنے والا تھا، وہ 10 گھر کے اندر گیا اور جا کر کے اپنی مجبوری بتائی. تو ایک گھر سے 10,000 ملا، دوسرے گھر سے 10,000 ملا، 10 گھر گما تو لاکھ ملا. اور جو بنی ہاشم کا طلبگار تھا، جو اہل بیت کا طلبگار تھا، جب حضرت عبداللہ بن جعفر سے ملاقات ہوئی اور کہا میں مجبور ہوں، تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے 1,00,000 درہم جو اسے دیے. اور جب انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی 1,00,000 دیے. اور جب امام حسین کے گھر پہ گئے، انہوں نے بھی 1,00,000 درہم جو انہیں تحفے میں دیا. آپس میں آئے اور کہا یار دیکھو تم کتنے گھر گھومے، کا 10 گھر گھومے، کتنے ملے؟ 1,00,000. میں 3 جگہ پہ گیا اور تینوں نے مجھے 1,00,000 دیا، 3,00,000 میرے بن گئے. کہ بس اس بات پہ نہیں ہے، اور بھی آزما لے کہ کون کتنا بڑا سخی ہے، کون کتنا بڑا دلدار ہے. کہا ٹھیک ہے آزما دے. جب واپس دینے کے لیے گئے، کہا یار میں تو تیری ایسے ہی آزما رہا تھا. جو بنی امیہ والے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آزما رہا تھا، دے دے. واپس لے لیا. 10 کے گھر گیا، 10 نے لے لیا. اور جب حضرت امام حسین کے پاس گیا اور جا کر کے کہا میرے امام یہ رقم آزمانے کے لیے، بات اصل میں یہ تھی کہ کچھ لوگ ان کو سخی سمجھتے، کچھ ان کو سخی سمجھتے. میں آپ کی محبت میں یہ کہہ دیا تھا کہ بنی ہاشم والے بڑے سخی ہے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا تھا. حضور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارے گھر کا یہ دستور ہے کہ جب دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے ہیں. جب دے دیا تو دے دیا، تو آزمانے کے لیے آیا تھا، لے یہ تو رے، ہماری طرف سے تجھے تحفہ ہے. اب امام حسین کے پاس گیا، انہوں نے بھی وہی جواب دے دیا کہ واپس نہیں لیتے، ہماری طرف سے تحفہ ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا
کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. انہوں نے ان میں سے واپس پیسے نہیں لیے. یہ جو ہے اہل نبوت کے چشم و چراغ ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر دوسروں کو دینا اور دوسروں کو خوش کرنا یہ اپنی زندگی کے اندر اپنایا تھا. آج دنیا جو پیچھے ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم زیادہ دیتے نہیں بلکہ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. انہی کی تکلیف کی بدولت زمینی آسمانی تکلیفیں آتی ہے اور بندہ سوچتا ہے یار میری پریشانی کیوں ہے. آدمی صدقہ و خیرات تب کرتا ہے جب مصیبت آپ پکڑتی ہے، تب آدمی آٹا انڈا لے کر کے فقیر کے ہاتھ پہ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا صدقہ ہے، میری مصیبت ٹل جائے گی. ایسے صدقوں سے اگر مصیبت ٹل جاتی ہو تو پھر دنیا جو ہے وہی کام کرتی، گناہ پہ گناہ کرتی اور صدقہ دے دیتی، لوگوں کے دلوں کو توڑتی پھر صدقہ دے دیتی. صدقہ بھی تبھی کام آتا ہے جب آدمی کسی کے دلوں کو نہ توڑے. اس لیے امام علی مقام کے اس جشن سے اس پیغام کو لے کر کے جائیں. اور آج امام زین العابدین کا بھی دین ہے، ان کی زندگی کو بھی دیکھ لیجئے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، جب انہیں غسل دیا گیا، جب غسل کے لیے آپ کے جسم کے کو کروٹ دی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں کندھوں پہ کالے نشان ہیں. غسل دینے والے بڑے تعجب میں پڑے کہ جن کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہو، جو شہزادہ رسول ہے، جس کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے داغ ہوں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے نظر ٹھہر گئی کہ ان کے کندھوں پہ پشت کے اوپر یہ کالے نشان کس چیز کے، لیکن محبت تھی کہ زبان سے کوئی اور الفاظ نہ نکلے اور آپ کے جسم کو ڈھک دیا گیا. یہ بات ان کے ذہنوں میں تھی، لیکن انسان ہے کہ کب تک وہ سنبھال سکتا ہے. اس نے اس کا تذکرہ اللہ والوں سے کیا کہ ہم نے غسل دیتے وقت سرکار امام زین العابدین کے کندھوں پہ ہم نے نشان دیکھے ہیں. جب یہ نشان کی بات چلی اور آپ کے وصال کو 2-3 دن گزر گئے کہ اب مکانوں سے آوازیں آ رہی ہے کہ کوئی بندہ تھا، کوئی ایک ایسا آدمی تھا، جب تک وہ دنیا میں رہا تب تک ہمیں کسی کی دہلیز پہ جا کر کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کوئی رات کے وقت آتا تھا، دہلیز پہ وہ گلوں کی بوریاں اندر میں رقم رکھ کے چلا جاتا تھا، اور جب صبح ہوتی تھی دروازہ کھولتے تھے تو اس وقت گلے کی بوری ہمارے آنگن کے اندر پڑی ہوتی تھی. جب یہ تحقیق کی گئی تو پتہ چلایا، اس کے غلام نے اس بات کو ظاہر کیا، اس لیے کہ امام زین العابدین نے یہ منع کیا تھا کہ میرا رب تو اسی بات پہ راضی ہے کہ جب بندہ کسی کی خدمت کرے، اللہ کی بارگاہ میں دے، تو پھر اسے یاد نہ رکھے، اسے دیکھے نہیں، اسے چٹولے نہیں. یہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے چیزیں. امام زین العابدین نے سختی سے منع کیا. اب وہ لوگ جو جانتے تھے اب وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگوں جو امام زین العابدین کے کندھوں پہ جو کالے نشان تھے وہ کوئی مرض کے نشان نہیں تھے. امام زین العابدین
اپنی رات کی عبادتوں کے اندر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے غلام سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ خود بذات خود وہ بوریاں اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے اور ایسے گھروں کو تلاش کرتے تھے جنہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ شرمندہ ہو جائے، کہیں وہ احسان کے تلے دب جائے۔ اس لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی کے اندر وہ کسی کے دروازے پہ جا کر کے وہ بوری خود اٹھا کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ بتاؤ ایسا سخی بھی کوئی نظر آئے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پشت مبارک پہ جو نشانات تھے، وہ نشانات تھے کسی غریب کی مدد کرنے کے۔ وہ اتنے عابد و زاہد تھے کہ جنہوں نے مدینہ شریف کے باہر اپنا خیمہ لگایا تھا اور اسی خیمے کے اندر اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کے بندوں سے پیار بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، آج میں اور آپ ان کی زندگی سے یہ سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا معمول بنائے کہ ہم بھی اگر دے نہیں سکتے تو کم سے کم اتنا کریں کہ کسی کے دل کو نہ توڑیں، کسی کو اپنی ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں، اور جہاں تک ہو سکے ہم کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ جب بندہ کسی کو خوش کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر خوشی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرما لے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے ٹائم ہی 1 گھنٹے کا دیا تھا، اس لیے ختم کیا، پھر فرمائش ہے تو زندہ دلی کے ساتھ اور ایک مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے کربلا کے میدان کے اندر دیکھا تھا کہ یہ انسان جو آج کہتے ہیں نا یار سب نے میرا دل توڑا ہے، اب میں کس کے اوپر دل لگاؤں، کس سے پیار کروں، کس کو سچا مانوں۔ اتنا بھی ہم پہ ظلم ہوا ہے کہ امام زین العابدین سے زیادہ ہو؟ اتنا بھی کیا کوئی ہمارا دل دکھایا ہے؟ اتنا بھی کوئی ہم پہ ظلم و ستم کے پار توڑے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے ذبح کیا ہو؟ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو تڑپتا ہوا انہوں نے دیکھا تھا، اپنے چچا کو دیکھا تھا، اور حد اس بات کی ہو گئی کہ اپنے باپ کو زمین کربلا کے میدان کے اندر تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اللہ کی مخلوق سے پیار فرمایا۔ یہ جذبہ، یہ انکساری، یہ عاجزی، یہ مخلوق کا پیار کہاں سے ملا؟ ان کے دل و دماغ کے اندر یہ کہاں سے پیار آیا؟ تو انہوں نے کربلا کے میدان کے اندر جہاں امام حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا،
جہاں کربلا کے میدان کے اندر 3 دن تک پانی بند رہا، اسی میدان کے اندر علی اکبر ہمیشہ اذان دیتے ہوئے بھی نظر آئے، اور آپ کا اور میرا امام سجدے کرتے ہوئے بھی انہیں نظر آئے تھے۔ یہ ماحول بھی دیکھا کہ عبادتوں سے بھی پیار ہے، بندگی سے بھی پیار ہے، اور اس منظر کو بھی دیکھا جب سارے افراد، سارے خاندان والے، سارے غلام جب شہید ہو گئے، جب ایک ہی نور نظر حضرت امام زین العابدین بچے، اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھڑے بھی ہو سکے۔ اس وقت آپ کی اور میرے امام نے جب اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور میدان کارزار کے اندر جب اترے، تو امام حسین نے جا کر کے جنگ نہیں فرمائی، یہ للکارا نہیں تھا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، کون ہے جس نے میرے بچوں کو مارا ہے، میرے بھائیوں کو جس نے قتل کیا ہے، میرے بھانجوں کو جس نے شہید کیا ہے، آئے اب وہ میرا مقابلہ کر لے، آئے وہ حضرت علی کی شجاعت کو دیکھ لے، آئے وہ حضرت حمزہ کا تیور دیکھے، وہ آئے اب فاطمہ کا دودھ بھی دیکھ لے۔ آپ نے یہ بولی نہیں بولی تھی، بلکہ امام حسین جب کربلا کے میدان کے اندر اترے اور آپ نے جو خطبہ سب سے پہلے دیا، اے لوگوں کوئی ہے تمہارے اندر جو رسول اللہ کے شہزادے کی مدد کر لے؟ میرے امام آپ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کو مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرا امام یہ مدد نہیں مانگ رہا ہے کہ آؤ میرا ساتھ دے دو، بلکہ امام حسین یہ پکار رہے کون ہے جو تمہارے اندر جو حق کی مدد کرے، کون ہے جو تمہارے اندر جو اسلام کی مدد کرے، کون ہے جو تمہارے اندر جو دین کی مدد کرے؟ اس لیے کہ امام حسین کی مدد ہی دین ہے، امام حسین کی مدد امام حسین کی مدد نہیں۔ اس لیے خواجہ ہند الولی نے امام حسین کو دین کر کے بتایا اور سارے لوگوں کی زبان کو بند کر کے رکھ دیا جو تانا مار رہے تھے کہ نبی کی پشت کے اوپر امام حسین تھے اور نبی نے نماز کو بڑھا دی، دنیا کا خیال آ گیا۔ یہ دنیا کا خیال نہیں تھا، یہ خیال بھی تھا، یہ دین کا خیال تھا۔ اور میرے امام نے جو کربلا کے اندر مدد مانگی، یہ مدد اپنے لیے نہیں تھی، دین کے لیے تھے۔ کوئی بولے امام نے مدد تو مانگی، تو اس کا جواب خواجہ ہند الولی نے اپنے اشعار کے اندر دے دیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائی لا الہ است حسین۔ گویا میرا امام دین ہے، حسین کی مدد کرنا دین کی مدد کرنا ہے، حسین کی مدد کرنا اسلام کی مدد کرنا ہے، حسین کی مدد کرنا قرآن کی مدد کرنا ہے، اور جو قرآن کی مدد کرتا ہے وہ حسین ہی کی مدد کرتا ہے۔ تو امام حسین نے جو یہ خطبہ دیا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، جب ان کے اندر سے کوئی ظالم بھی نہیں آیا تو آپ نے کہا لوگو مجھے پہچانو، میں وہی ہوں جو تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ اب میرے نانا نے کافروں کو معاف کیا تھا، آج اسی کا نور نظر تمہارے سامنے وعدہ کرتا ہے اگر تم میری مدد کر دو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے حق کا ساتھ دے دیا تو جس نے علی اکبر کو شہید کیا ہے اس کی شہادت بھی معاف کر دوں گا، جو عباس علم بردار کے بازو کاٹے ہیں انہیں بھی معاف کر دوں گا، میں اپنے سینے سے لگا لوں گا، اور جنت میں جاؤں گا تو ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا۔ اے لوگوں ہے تمہارے اندر جو کوئی حسین کی مدد کرے۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں آج بھی تمہاری محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اگر تم نے ظلم کیا اور تم سوچ رہے اب ہماری معافی نہیں ہوگی
تو میں زبان دیتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں تمہاری بخشش کرا دوں گا، لیکن ان کی قسمت کے اندر اب جنت نہیں تھی، ان کی قسمت کے اندر اہل بیت سے محبت ختم ہو چکی تھی، اب بغض بھرا ہوا تھا، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو امام حسین نے سب سے پہلے کربلا کے اندر جنگ کرنے سے پہلے آپ نے لوگوں سے کہا ہے کوئی جو مدد کرے، اور یہ امام حسین دین ہے، جو غریب نواز نے بھی کہا ہے دین ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ غریب نواز نے بھی اگر کہا ہے تو یہ خود جو ہے ان کی اولاد ہے، اس لیے انہوں نے محبت میں یہ اشعار پڑھا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ محبت کے صرف اشعار نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ حقیقت بات ہے کہ آپ کا حسین، میرا حسین دین ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو نبیوں پہ نازل فرمایا، حضرت موسیٰ کو توریت دی، حضرت داؤد کو زبور دی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، پیارے مصطفیٰ کو قرآن دیا، بہت سارے نبیوں کو صحیفے دیے، لیکن کلام اللہ کا ہے، کتاب اترنے والی پیغمبر پہ ہے، لیکن نہ تو آپ کو زبور ملے گی، نہ آپ کو انجیل ملے گی، نہ آپ کو توریت صحیح ملے گی، نہ آپ کو کوئی صحیفہ ملے گا، لیکن قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی بدلنے والی چیز نہیں ہوگی، ان کے زیر و زبر کو بھی کوئی نہیں بدل پائے گا۔ یا اللہ، کتاب تو زبور بھی تیری تھی، انجیل بھی تیری تھی، توریت بھی تیری تھی، کلام تیرا تھا، یہ بھی کلام تیرا ہے، بدلا اس کو گیا، اس کو کیوں نہیں بدلا گیا؟ کہ نبی کے اوپر نازل ہوا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اور نبی آخر الزمان کا ہر عمل، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کے بچے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارا نبی کا معجزہ ہی ہے۔ نبیوں کو ایک معجزہ، دو معجزہ دیے، لیکن ہمارے پیغمبر کو سر سے لے کر کے پیر تک سراپا رب نے معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو میرے نبی پہ قرآن اتارنا معجزہ، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کو حسن اور حسین نواسا دینا، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو توریت بدلی گئی، زبور بدلی گئی، انجیل بدلی گئی، کلام خدا کا ہے، ذلیل القدر پیغمبروں پہ اترتی رہی، لیکن بدلتی رہی، لیکن قرآن کو کیوں نہیں بدلا گیا؟ تو صوفیاء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نبیوں کے اندر اللہ نے کسی نبی کو حسین جیسا نواسا نہیں دیا تھا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو حسین جیسا جو ہے نواسا عطا فرمایا، اور اللہ نے حسین کی وجہ سے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرما لی۔ نبی کا معجزہ قرآن، اور جہاں نبی کا معجزہ قرآن ہے، وہاں پہ نبی کا معجزہ امام حسین بھی اور امام حسین بھی ہے۔ اس لیے اب اور کربلا کی ضرورت نہیں پڑے گی، امام حسین کی یہ جنگ کافی ہے قیامت تک۔ اور آج ہم صدیاں بیت گئی، ہم دیکھ رہے ظلم و ستم آتے رہے، لیکن آج تک اسلام مٹا نہیں ہے، آج تک شریعت کو بدلا نہیں گیا ہے۔ یہ سب صدقہ ہے امام حسین کا، یہ صدقہ ہے پیارے نبی کا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے نبی کو جو وقت دیا تھا، وہ وقت بھی سارے وقتوں میں ممتاز تھا۔ جو صحابہ ملے، وہ صحابہ اور نبیوں کے جو صحابہ ملے تھے، ان سے افضل صحابی تھے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میرے نبی کے، میری امت کے اولیاء، بنی اسرائیل کے جو پیغمبر ہے، اس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں، اور ان کی طریقے سے ہے یہ۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر عمل جو ہے
یہ معجزہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے جو ہے امام زین العابدین نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جہاں کربلا کے میدان کے اندر میرے بابا میرے جد نے یہ جو ہے کوفیوں کے سامنے سب کچھ لٹنے کے باوجود بھی کہا تھا کون ہے جو دین کی مدد کرے، کون ہے جو ساتھ دے، میں سب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے وہ معاف کر دے تو اس کا لخت جگر کس طریقے سے معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے یہ معمول تھا اور یہ دستور بنا ہوا تھا کہ ہمیشہ آپ غریبوں کی دستگیری فرماتے تھے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑا کرتے تھے، لوگوں کی حاجت روائی فرماتے تھے، اور یہ آپ اپنے چاہنے والے کو آپ تربیت فرماتے تھے اے لوگوں ایک دوسروں کی مدد کرو، دنیا کے اندر کسی کے دلوں کو توڑ کر کے نہ جاؤ، اگر جانا ہے تو کسی کے دلوں کو جھوڑ کر کے جاؤ، اپنی زندگی کو ایسا بنا کر کے جاؤ تم مرو بھی تو تمہیں کوئی یاد کرنے والا ہونا چاہیے، مر جاؤ تو نسلیں تمہیں یاد کرنی چاہیے۔ اگر ایسی زندگی گزری تو گویا ہم کامیاب ہے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے اندر جب مختار سقفی نے جب یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں جو امام حسین کے قاتلوں میں سے تھا انہیں پکڑ کر کے لے آیا جائے، تو جو ہے سارے لوگ بھاگنے لگے۔ المختصر یہ کہ ایک جو ہے بندہ جو ہے انہی میں سے ایک گیا اور امام زین العابدین سے پانی مانگا۔ آپ کا یہ واقعہ سنا ہوگا شارٹ کٹ میں کہ اس ظالم کو بھی میرے امام نے پانی دے دیا۔ اس نے کہا کیا مجھے جانتے نہیں؟ کہا بدبخت میں تجھے جانتا ہوں۔ پھر کہا یہ پیار؟ بولا جب وہاں کرتا تھا یہ تمہارے خاندان کا دستور ہے اور یہ میرے خاندان کا دستور ہے، ہم کبھی دشمنوں کو بھی اپنے گھر سے محروم نہیں لوٹاتے۔ وہ امام جو اپنے دشمنوں کو پانی پلائے، یار ہم کب تک کینہ اپنے دلوں میں رکھے؟ ہم بھی اپنے دلوں سے کینے کو پاک کریں، اپنے آپ کو پاک ستھرا بنائے، عبادت کا شوقین بنائے، نماز کے پابند بنے، بھائی چارہ پیدا کرے، گھروں کے اندر بھی پیار محبت بانٹے۔ اگر ہم پیار و محبت گھروں کے اندر بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ گھروں میں برکت دے گا۔ آج مصیبت ہر گھر کی یہ بنی ہوئی ہے کہ آدمی کو گھر کے اندر سکون نہیں ہے، آدمی روز رات کو باہر بیٹھتا ہے، دین کو باہر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ سکون جانے کی وجہ یہ ہے گھر کے اندر ہم پیار نہیں بانٹتے ہیں، گھر کے اندر محبتیں نہیں کرتے۔ اگر جس دن ہم نے گھر کے اندر پیار کرنا شروع کر دیا اس وقت ہمیں گھر کے اندر دل لگ جائے گا، پیار گھر کے اندر بھی ملے گا، اطمینان گھر کے اندر ملے گا۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، یہ کہنا پڑتا ہے کہ آدمی جو ہے اسلام سے جو ہے دور بھاگتا ہوتا ہے، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے ہوئی ہے قوم اپنی بے قرار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں اور آپ سب کو جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کربلا والے اہل بیت اطہار کے اوپر خوب خوب رحمت کی بارش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، ہر قدم پہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاریوں کو روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے گھروں کے اندر دشمنیاں ہیں محبتوں کے اندر تبدیل فرما دے، مولا بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکتی عطا فرما، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امام علی مقام کے صدقے تو پھر ہمیں پنج گانا نمازی بنا دے، ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے، ہمارے اخلاق کو سوار دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ تیرے محبوب کی جو زندگی تھی ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے اس کے جشن کے اندر حصہ لیا ہے مولا، ان کی اس حصے کو اور اس قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ، ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔